تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعۃ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 1۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، نہایت مقدس ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ اس سے پہلی صورت میں سبحہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یہاں یسبح مضارع کا صیغہ ذکر ہوا جو حال و مستقبل دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کی تسبیح زمانی حدود کی پابند نہیں، ازل سے کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے اور اب تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنی استعداد، اپنی مخصوص زندگی اور شعور کے مطابق اسی کی تسبیح بیان کرنے میں منہمک ہے۔ اس کے بعد چند اسماء حسنہ ذکر کر دیے گئے تاکہ اس ہمہ گیر تسبیح کی وجہ بتا دی جائے۔ وہ کائنات کا حقیقی بادشاہ اور فرما روا ہے، جہان ہست و بود اور اس سے ماورا اسی کی سلطانی کا ڈنکا بج رہا ہے۔ وہ قدوس ہے، ہر نقص سے پاک ہے، بالکل پاک، نہ وہاں عجز کا شائبہ ہے، نہ وہاں ظلم و تعدی کا احتمال ہے۔ وہ عزیز ہے، اس کا فیصلہ اٹل ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اسے ٹال سکے یا مسترد کر سکے۔ وہ ان جملہ صفات کمال سے متصف ہونے کے باوجود حکیم ہے، اس کے سارے کام عین حکمت، عین ثواب ہیں۔ اس آیت کے بعد محبوب رب العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے اپنی صفات جمال و جلال کو پہلے بیان کر دیا تاکہ کوئی کم فہم اس رسول کی شان رحمت للعالمین کی وسعتوں کا انکار نہ کر سکے، کیونکہ اس کو بھیجنے والا وہ خدا بندے جل وعلا ہے جس کی صفات کا یہ عالم ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ترجمہ: وہی اللہ جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے انہیں اس کی آیتیں اور پاک کرتا ہے ان کے دلوں کو اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ اسی خداوند عالم نے جو ان صفات جمیلہ و جلیلہ سے متصف ہے ان امیوں میں سے ایک گرامی منزلت رسول مبعوث فرمایا۔ رسول منہم کی تشریح کرتے ہوئے علماء تفسیر نے لکھا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے تھے اور ان کی طرح امی تھے۔ لفظ امی کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ ابن منظور لکھتے ہیں، یعنی امی وہ ہے جو لکھ نہ سکے۔ زجاج کہتے ہیں کہ امی اس کو کہتے ہیں جو اپنی پیدائش کے وقت کی حالت پر رہے، جس نے لکھنا نہ سیکھا ہو۔ اہل عرب کو بھی امیین کہا جاتا کیونکہ ان میں لکھنا نادر بلکہ معدوم تھا۔ علامہ سید محمود آلوسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی مبعوث کرنے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ کسی کے سینے کو علوم و معارف سے لبریز کرتا ہے تو اسے تحصیل علم کے مروجہ طریقوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں، امی ولی بھی ہو سکتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی روح ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے دل پر انوار الہیہ کا القاء کیا جاتا ہے اور انہی انوار سے وہ علوم ربانیہ اور معارف لدنیہ کا ادراک کر سکتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے خوب لکھا ہے، یعنی کلم اعلیٰ جس کا خادم ہو اور لوح محفوظ جس کی نگاہوں میں ہو، اس کو نوشت و خواند کی کیا ضرورت، اور جاننے کے باوجود نہ لکھنا
یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روشن معجزہ ہے۔ کسی عارف نے لکھا ہے، ترجمہ: ام الکتاب یعنی قرآن شریف کے فیض نے کیونکہ آپ کی پرورش کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا لقب امی رکھا ہے۔ اگرچہ آپ نے علم سیکھنے کی تختی اپنی بغل میں نہیں پکڑی، لیکن لوح محفوظ کے تمام رازوں سے خبر دی ہے۔ انس و جن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط پر اپنے سر رکھ دیے ہیں۔ اگر ظاہری خط نہ پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی مبعوث کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ کوئی شخص حضور پر یہ الزام نہ لگا سکے کہ جو حکیمانہ کلمات اور پاکیزہ تعلیمات آپ سکھا رہے ہیں وہ حکماء کی کتابوں کے طویل اور عمیق مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ جب اہل نظر یہ دیکھیں گے کہ اس ہستی نے کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیا، کبھی نہ کچھ لکھا اور نہ کچھ پڑھا، تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جو حکیمانہ کلام آپ سناتے ہیں یہ آپ کا کلام نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے فرائض کو اس آیت میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا پہلا فریضہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات طیبات کو اپنی پاکیزہ زبان سے تلاوت فرمائیں تاکہ وہ دلوں میں اترتی چلی جائیں۔ صرف ان آیات کی تلاوت پر بس نہ کریں بلکہ اس کتاب کی انہیں تعلیم بھی دیں، اس کی حکمتوں اور اس کے اسرار و معارف سے آگاہ بھی کریں۔ صرف تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت سے ہی فریضہ رسالت ادا نہیں ہو جاتا، بلکہ اپنی نگاہ رحمت سے دلوں کو ہر طرح کی آلائشوں سے پاک اور مطہر کر دیں۔ رسالت محمدیہ علی صاحبہا اجمل الصلاۃ و اطیب السلام کی شان کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب انسان اس معاشرے پر نظر ڈالتا ہے جو حضور کے قدوم میمنت لزوم سے مشرف ہوا۔ وہ لوگ پہلے کھلی گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے، لیکن حضور کے فیض نظر سے ریگزار عرب کے حقیر ذرے آفتاب و مہتاب بن کر چمکنے لگے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، امے بود کے ما از اثر حکمت او، واقف از سر نہاں خانہ تقدیر شدیم۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ یتلو علیہم سے اس استفادے کی طرف اشارہ کیا گیا جو زبان کال سے صحابہ کو نصیب ہوا، اور یزکیہم سے اس قلبی فیضان کی طرف اشارہ فرما دیا جو نبوت کی نگاہ فیض اثر اور توجہ باطنی سے انہیں میسر آتا تھا۔ اولیاء کرام اپنے مریدین پر اسی سنت نبی کے مطابق انوار کا القاء کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دل اور ان کے نفوس پاک اور طاہر بن جاتے ہیں۔ علامہ مذکور فیضان نگاہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مرشد کامل کی توجہ اور تعلق کے خاطر کی برکت کا میں انکار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے خود مشاہدہ کیا ہے۔ بعض یہود نے اس آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف امیین یعنی اہل عرب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن یہ استدلال سراسر باطل ہے۔ اگر قرآن کریم میں الی الامیین ہوتا تو ان کے قول میں کچھ وزن ہوتا، یہاں تو فی الامیین کے الفاظ ہیں، اور اس میں کیا شک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت امیین میں ہوئی، لیکن آپ کی بعثت ان امیین تک محدود نہ تھی جس طرح قرآن کریم میں متعدد مقامات پر تشریح کر دی گئی ہے۔ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ اس آیت کے متصل جو آیت ہے اس نے اس ضعیف احتمال کی بھی بیخ کنی کر دی ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 3، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اور دوسرے لوگوں کا بھی ان میں سے تزکیہ کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے، اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ پہلے ذرا اس کے اعراب ملاحظہ فرما لیجئے۔ اگر اس کا معطوف علیہ امیین بنایا جائے تو اس صورت میں یہ فی کا مجرور ہوگا، اور اگر اس کا معطوف علیہ یعلمہم میں ضمیر مفعول ہو تو اس صورت میں منصوب ہوگا، یعنی یعلمہم و یعلم الآخرین الکتاب والحکمہ، یعنی حضور ان امیین کو بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ نیز جو لوگ قیامت تک حضور کے دین حنیف کو قبول کریں گے وہ بھی فیوز نبوت سے فیضیاب ہوتے رہیں گے
عوام بالواسطہ اور خواص بالواسطہ بھی، اور براہ راست اور بلا واسطہ بھی۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض اپنی امت سے تا قیامت منقطع نہیں ہوگا، اور صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ ولی کا فیض بھی دار فنا سے دار بقا کی طرف انتقال کرنے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتا۔ آخر میں پھر بتا دیا کہ جس رب کریم نے ذات مصطفی کو قیامت تک آنے والوں کے لیے منبع فیض اور مصدر رشد و ہدایت بنایا ہے، جس نے اپنے محبوب کی ردائے رحمت کو اتنا وسیع کیا ہے کہ عالمین اس کے زیر سایہ ہیں، وہ العزیز اور الحکیم ہے کوئی جو اس العزیز کے سامنے دم مار سکے؟ ہے کوئی جو اس الحکیم کے فیصلے میں عیب نکال سکے؟ سورہ جمعہ آیت نمبر 4۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ، یہ اللہ کا فضل ہے، عطا فرماتا ہے اسے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالی صاحب فضل عظیم ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ اس مقام پر اس آیت کا نازل ہونا اپنے اندر معانی و اسرار کا ایک جہان سمیٹے ہوئے ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ صاحب فضل عظیم پروردگار کے جود و کرم اور فضل و عطا کی بے کرانیوں کا اندازہ کچھ وہی خوش نصیب لگا سکتے ہیں جنہیں مقام محمدی کا عرفان بخشا گیا ہے۔ اللہم صلی علی حبیبک و محبوبک حامل لواء الحمد صاحب المقام المحمود وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ارزقنا حبہ واتباعہ واحشرنا فی زمرتہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ، ان کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا پھر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جس نے بھاری کتابیں اٹھا رکھی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ اس آیت میں ان یہودیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں تورات جیسی عظیم کتاب کا حامل بنایا گیا تھا۔ وہ ان کثیر التعداد پیشین گوئیوں سے آگاہ تھے جن میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر تھا اور حضور پر ایمان لانے کی بار بار تاکید کی گئی تھی۔ اس کے باوجود وہ حضور پر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ انہیں اصرار تھا کہ وہ کسی ایسے نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں جو اسرائیلی نہ ہو، خواہ وہ خدا کا فرستادہ ہو۔ فرمایا یہ لوگ گدھے کی مانند ہیں جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں لیکن وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر رہا ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تورات پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ جرجانی کہتے ہیں حملو حمالہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی کفالہ یعنی ذمہ داری ہے، یعنی ان پر عمل کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، یعنی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ الاسفار اس کا واحد صفر ہے، وہو الکتاب الکبیر یعنی ضخیم کتاب کو صفر کہتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی وہ گدھوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ گدھے علم اور سمجھ سے بے بہرا ہیں، اور یہ لوگ علم و فہم رکھتے ہوئے بھی آیات ربانی جھٹلا رہے ہیں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 6۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ترجمہ، آپ فرمائیے اے یہودیو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگ دوست نہیں ہیں تو ذرا مرنے کی آرزو تو کرو اگر تم سچے ہو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 7۔
ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ ترجمہ، اور اے حبیب وہ اس کی تمنا کبھی نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو وہ اپنے ہاتھوں پہلے بھیج چکے ہیں، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ یہود بڑے تمطراق سے یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم خدا کے بیٹے اور لاڈلے ہیں۔ نیز کہتے یعنی جنت میں صرف وہی داخل ہو سکے گا جو یہودی ہے۔ اس زعم باطل کی کلی کھولی جا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہتا۔ اس آیت میں حضور کا معجزہ بھی ہے، خبر دے دی کہ وہ موت کی تمنا کبھی نہ کریں گے، اور واقعی وہ مرنے کی تمنا کبھی نہ کر سکے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 8۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ترجمہ، آپ انہیں فرمائیے یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں مل کر رہے گی، پھر لوٹا دیا جائے گا تمہیں اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر چھپے اور ظاہر کو، پس وہ آگاہ کرے گا تمہیں ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ ان کا مرنا موت کی تمنا پر موقوف نہیں، وہ 1000 اس سے بھاگیں، وہ 1,00,000 اس سے بچنے کی کوشش کریں، انہیں ضرور لا محالہ ایک روز موت کا پیالہ پینا ہی پڑے گا۔ یہاں پر 28ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔